بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور سب شیب ابی طالب میں بند کر دیے جائیں۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود، عبید اللہ بن جہش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ عبید اللہ بن جہش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر رہی۔ ان سے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ ان مسلمان کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے، ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں موجود تھی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔